في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. صلوات معجل فرجهم. نام سے اللہ کے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ہماری ہدایت و سعادت و رشد و بلندی کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ پیغمبر کو مبعوث فرمایا. اور اس کے بعد سلسلہ ہدایت کو ہمارے لیے جاری رکھا کہ انسان کمالات تک پہنچ سکے، انسان اپنی منزل اور مقصود تک پہنچ سکے. یہی وجہ ہے کہ سلسلہ ولایت امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، تاجدار حل عطا، شاہ فتح انما، شہید کوفہ، مظہر کبریا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد عجل فرجهم. امام علیہ السلام کے ذریعے سے سلسلہ ہمارے لیے جاری رکھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ پروردگار عالم اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اور یہ محبت اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کی جائے، انسان کو کمال تک پہنچایا جائے. جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو جب خلق کیا ہے تو وہ کیا شے تھی، وہ کون سا محرک تھا جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا ہے. اب دیکھیے محترم، بہت توجہ کا تعلق آہستہ آگے بڑھیں گے. دیکھیے انسان کے اندر بھی ایک حرکت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک مقام پہ ارادہ الہی میں گفتگو کی تھی، اس میں انسان کے ارادے کو ہم نے بیان کیا تھا اور اللہ کے ارادے کو بھی ہم نے بیان کیا تھا. انسان کی جو حرکت ہے وہ کمال کی طرف ہے، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت میں کمال کی طلب کو رکھا. بہت توجہ کرنا، یعنی انسان ہمیشہ کمال چاہتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان سوال کو پسند کرتا ہوا نظر آئے. لیکن یہ اور بات ہے کہ کمال کہا کسے جاتا ہے؟ آیا کچھ کھانا کمال ہے یا کچھ نہ کھانا اللہ کے لیے کمال ہے؟ اللہ اکبر. یعنی کمال کیا ہے یہ الگ بات ہے، کوئی کمال کسے سمجھتا ہے، لیکن کلی طور پر ہم اگر انسان کی بات کریں، انسان کمال کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کسی نے کمال دولت کو سمجھا، وہ دولت کی وجہ چل پڑا. کسی نے کمال کرسی کو سمجھا، وہ کرسی کی وجہ چل پڑا. اور یہ کمال، یہ بھی عجیب بات ہے محترم کہ یہ کمال انسان کی ذات میں لامحدود ہے.
انسان کس کا خلیفہ ہے؟ انسان خلیفہ ہے ذات لامحدود کا. یہ بہت محترم. انسان کس کا خلیفہ ہے اس دنیا میں؟ ذات لامحدود کا. انسان خلیفہ ہے، مظہر صفات ہے ایک لامحدود ذات کا. یہی وجہ ہے انسان کی خواہشات اور اس کی جو مطالبات ہیں، اس کی جو حرکت ہے، وہ کبھی آپ کو محدود نہیں، لامحدود نظر آئے. چلیے آپ دیکھیے ایک تحقیق ہے تاکہ آپ دیکھیے گا. آج محققین اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ انسان جو اس زمین پر ہے، یہ ہے تو زمین پر، مگر یہ زمین نہیں بلکہ آسمان کے لیے خلق ہوا. آسمان سے مراد یہ آسمان نہیں ہے، آسمان سے مراد بلندی ہے. بلندی آسمان عربی میں بلندی کو کہتے ہیں. یعنی انسان اس دنیا میں ہے، لیکن انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کے باطن میں ایک کمال ہے، وہ ہمیشہ بلندی کو چاہتا ہے. کبھی انسان زوال کو پسند نہیں رکھتا. یہ وجہ آپ دیکھیے کہ اگر انسان کو دولت مل جائے، ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے موضوع کون سکوں. انسان کو اگر آپ دولت دیں، مثال کے طور پہ جتنی آپ اس کو فرض کریں، 1 کروڑ ہو، 2 کروڑ، 3 کروڑ، جتنا آپ فرض کر سکتے ہیں، کیا انسان اس پر بس کر سکتا ہے؟ نہیں. یہی وجہ ہے اگر انسان دولت اور کرسی کو کمال سمجھے، وزارت کو کمال سمجھے، تو اگر وہ 5 مرتبہ وزیر اعظم بن بھی چکا ہو، اور موت کے قریب ہو، تب بھی پھر بھی وہ وزیر اعظم بننے کا خواہش مند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وزیر اعظم بننا یا کرسی میں پر بیٹھنا یا تاج و تخت کو اس نے اپنے لیے کمال سمجھ لیا ہے. اب وہ چاہے آخری سانسیں بھی کیوں نہ لے رہا ہو، وہ چاہے گا میں کمال، میں کیا کروں، میں کرسی پر بیٹھ جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کمال اس تخت کو سمجھا ہے، اس دولت کو سمجھا ہے، اس منصب کو سمجھا ہے، اس دنیا کو سمجھا ہے. مگر میں کہوں اللہ اکبر، آج بھی تاریخ گواہ ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ کمال کسے کہا جاتا ہے، افتخار کسے کہا جاتا ہے، عظمت کسے کہا جاتا ہے، بلندی کسے کہا جاتا ہے، تو وہ ذات علی کو دیکھ لے. سب کچھ ہوتے ہوئے جو ٹکراتا ہوا نظر آئے، اسے علی کہا جاتا. دیکھیے یہ بھی ایک جہل محترم. دیکھیے علی کی زندگی، اللہ اکبر، ایک عنوان ہے، ایک اسوہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، مگر اس کی بہت ساری جہات ہیں. ایک جہت صبر کی ہے، ایک جہت شجاعت کی ہے، ایک جہت بندگی کی ہے، ایک جہت رہنما کی ہے، ایک جہت امامت کی ہے، ایک جہت ہدایت کی ہے، ایک جہت ایک والد، چونکہ امت کے والد ہیں، والد ہونے کی ہے، ایک جہت جانشین اور وصایت کی ہے، ایک جہت رسول کی ناصر اور مددگار ہونے کی ہے، ایک جہت اللہ کے نمائندے ہونے کی ہے. بہت ساری جہات ہیں، مگر ایک جہت یہ ہے کہ علی کی زندگی کو دیکھا جائے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی اسے کمال نہ سمجھنا، کبھی منبر کو کمال نہ سمجھنا، کبھی خلافت کو کمال نہ سمجھنا، کبھی دنیا کے مال کو کمال نہ سمجھنا، بلکہ میں کہوں اگر افتخار کو سمجھنا ہو، اگر بڑائی کو سمجھنا ہو، بلندی کو دیکھنا ہو، تو علی کو دیکھ لو. علی کسے افتخار سمجھتے ہیں؟ علی کہتے ہیں کفا بی فخرا ان تکون علی ربا. بارے الہ، مجھ علی کے لیے، افتخار کے لیے یہی تو کافی ہے کہ کچھ جیسا مجھ علی کا پروردگار ہے. یعنی مظہر صفات پروردگار. اب آپ دیکھیے نفس کیا کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، اور یہ کائنات کیا ہے بتائیے؟ محدود ہے. اب یہ کون بتائے کہ اس محدود دنیا میں رہتے ہوئے ایک لامحدود انسان، خواہشات رکھنے والا، طلب رکھنے والا، اس کی یہ اس کا مقام نہیں بلکہ اس کا مقام کچھ اور ہے. اللہ ذہن میں ایک واقعہ آ گیا تو آپ کو کرتا چلوں، شاید آپ نے سنا بھی ہو پہلے. امیر المومنین بار بار یہ بتاتے رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے، میں جو جا کے پڑھیے تو صحیح. آپ
नहज अल-बलागा में इमाम ने इंसान की आंखों से हिजाब को हटाया है, हकीकत दिखाई है। और आप जाके तलाश करें। तो मैंने नहज अल-बलागा में वाकया पढ़ा, वाकया मैं हैरान रह गया। मान जाऊं मौला की। मौला एक मरतबा जंगी सिफ़ीन से वापस आ रहे थे और कब्रिस्तान से गुजर हुआ। एक मरतबा कहा अपने असहाब से कि ए मेरे असहाब, अगर ये मुर्दे जिंदा हो जाएं तो ये तुमसे क्या कहेंगे, तुम्हें पता है? अच्छी बात है ना। मतलब आपके जहन में सवाल हो कि सर आपके रिश्तेदार, वालिद वालदा अगर जिंदा हैं तो खुदा सलामत रखे, बहन भाई दादा दादी दोस्त करीबी जो भी हैं, जो भी दुनिया से चले गए हैं या हमारे जो साथी आपके चले गए हैं, अब एक लहजे के लिए आप जरा फर्ज करें। देखिए ये है निगाह अलवी, ये तवज्जो का तालिब हो। अली की बसीरत अलवी इसे कहा जाता है कि दुनिया में रहकर दुनिया के बारे में न देखा जाए। बसीरत अलवी ये है कि दुनिया में रहते हुए निगाह आखिरत पर रखी। अगर अभी जिंदा हो जाए आगे तो क्या कहेंगे? आप भी हैरान होंगे, बिल्कुल क्या कहेंगे, कितने आप में तड़प होगी। जैसे कि अभी मेरे साथ यही है, यही मेरी कैफियत है। मालिक साहब को कुछ अर्सा ही हुआ है, 1.5 महीना 2 महीना, तो अजीब सी कैफियत रहती है कि पता नहीं वो क्या मुझसे कह रहे होंगे और काश मुझसे बात कर पाए, काश मुझसे कुछ कह पाए। ये तड़प है ना, दिल में एक आरज़ू होती है, तो सबकी आपकी ये होगी कि वो कुछ कहें, मुझसे क्या कहेंगे। तो आप क्या समझते हैं? अगर वो एकदम उनको इजाजत मिल जाए, जैसे कि औलिया और रफा के पास आया करते हैं, ख्वाब में आते हैं, तो क्या कहेंगे? बड़े वाक़यात इंशाअल्लाह कभी आप इसमें करेंगे, वो क्या कहेंगे आपसे? आपके लिए भी सवाल है, वाक़ई क्या कहेंगे मुझसे? तो इमाम ने फरमाया, लोगों ने कहा वाक़ई मौला बताइए, अगर वो आ गए हमारे पास तो हमसे क्या कहेंगे? मौला ने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ये लोग जिंदा हो गए और इनको ज़बान दी गई तो ये एक ही जुमला कहेंगे। ये जुमला ये कहेंगे हम लोगों से कि बेहतरीन ज़ादे राह तकवा इलाही है दुनिया। इतनी बड़ी बात है मोहतरम, ये है अली की तर्ज जिंदगी। वहां रोका कब्रिस्तान में और बताया देखो अगर कहीं, यानी मौला बता रहे हैं कि देखो अगर जिंदगी गुजारनी है तो जिंदगी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया का ज़ादे राह कम होना चाहिए, आखिरत का ज़ादे राह ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में तुम्हें कम रहना है, आखिरत में तुम्हें ज्यादा रहना। अल्लाह ऐसा बनाओ कि दुनिया में जाओ और फिर तुम्हें ज़ादे आखिरत की जो है वो फिक्र हो जाए। इस दुनिया में है तो आखिरत की फिक्र ना हो, ज़ादे दुनिया जमा करते रहें जो कि यहाँ पे काम आने वाली नहीं है। इंसान बहुत कम इस्तेमाल करता है। खूब यहाँ भी इंसान ने टाइम ज़ाया किया, जब वहां पहुंच गया वहां भी इंसान का टाइम बर्बाद इस तरह से हो रहा है कि जो चीज उसके पास है वो उसके काम आने वाली। जब कहा कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी, इंसान खसारे। बस इंसान को खसारे से निकलने के लिए सीरत अली की जरूरत है। अल्लाह अकबर। अगर इंसान चाहता है कि वो खसारे से निकले, बस मैं आज कर रहा था आपकी खिदमत में कि देखिए परवरदिगार आलम जब किसी शय का इरादा करता है, हमारा इरादा नफ्स से कमाल की तरफ होता है। चूंकि हम नाकिस हैं, इंसान जो भी काम करता है वो अपने नफ्स को दूर करता है। जब कुरान ने कहा खुलिकल इंसानो, बताइए ज़ईफ़ा, खुलिकल इंसानो ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ कर किया गया। इंसान ज़ईफ़ है, इंसान नाकिस है। जब इंसान नाकिस है तो अब इंसान जो भी काम करता है तो हकीकत में क्या करता है, उस अपनी कमजोरी और ज़ाफ़ को दूर करता है। ये भी हकीकत में वो एक कमाल की जाने बढ़ रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है किस तरफ, हमारी तरफ। लेकिन अब आप देखिए कि परवरदिगार आलम भी इरादा करता है, लेकिन जब अल्लाह इरादा करता है, अल्लाह का इरादा किस तरह से होता है? वो खुदा तो कामिल ज़ाते कामिल है। अब जब वो इरादा करेगा तो वो किस लिए इरादा करेगा? नक्स तो है नहीं जो कमाल को हासिल किया जाए, वहां तो कमाले मुतलक है। क्या है? कमाले मुतलक तौर पर कमाल मौजूद है। कोई ऐसी शय नहीं है जिसको हासिल किया जाए जिसके बाद वो ज़ात कामिल हो जाए। तो उसका इरादा क्या है? उसका इरादा अपनी ज़ात के लिए हुआ करता है। यानी जब
کتب عقائد میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب پروردگار عالم نے چاہا کہ انسان کو خلق کرے تو اس پیغمبر کے صدقے میں ہر شے کو خلق فرمایا. اور پیغمبر کو کیوں خلق فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کو توجہ کرانا محترم، اللہ کو اپنی ذات سے محبت تھی، اللہ کو اپنے آپ سے محبت تھی، جسے کہا جاتا ہے حب ذات. انسان میں بھی یہ چیز ہے، انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ میں حب ذات یعنی اپنی ذات سے محبت تھی، اپنے آپ سے محبت تھی. جب اللہ کو اپنی ذات سے محبت تھی، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو، تو اللہ نے انسان کو خلق کیا. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان نتیجہ ہے محبت الہی کا. انسان نتیجہ ہے محبت الہی کا. مگر ہاں اس کے بعد کچھ لوگ ایسے اللہ نے قرار دیے کہ جنہیں اپنا مظہر قرار دیا، اپنے علم کا بھی مظہر قرار دیا، اپنی صداقت کا بھی مظہر قرار دیا، اپنی لسانیت کا بھی مظہر قرار دیا، اور اسی طرح اس اپنی محبت کا بھی مظہر قرار دیا. جبھی کہا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. علی کی محبت اس لیے عبادت ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، علی میرا مظہر صفات ہے، میرا مظہر ہے. علی میری محبت ہے انسانوں میں. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ خدا سے محبت کرتا ہو. صلوات محمد. اللہ اکبر. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ ایسا جیسے ان سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی میری صفات کا مظہر ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب کسی شخصیت کو بیان کرنا ہو تو اس کی بیان کے لیے بھی اس شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس قابل ہو کہ اسے بیان کر سکے. اسے منطق کی زبان میں کہا جاتا ہے ایک ہے معرف، ایک ہے معرف. معرف یعنی تعریف کرنے والا، اور معرف جس کی تعریف ہو رہی ہو. تو ظاہر سی بات ہے جو معرف ہے وہ حد اقل اس مقام پر تو ہو کہ معرف کو پہلے سے جانتا ہو. مثال کے طور پر اگر میں ایک ایسے شخص کی تعریف ہو رہی جسے خود نہ جانتا ہوں تو میں اس کی تعریف کیسے کروں گا؟ یعنی اگر اسے پہچاننا ہو، اس کی تعریف کرانی ہو، اسے روشن اور واضح کرنا ہو تو حد اقل ایسا ہو کہ جو اسے پہچانتا ہو. تو یہی تو وجہ ہے کہ اگر علی کی تعریف کرنا چاہی، علی کو بیان کرنا چاہا تو دو ہی ذاتوں نے علی کو بیان کیا. ایک ذات اللہ کی ہے کہ جو علی کو بیان کرتا ہوا قرآن کا نظر آیا، اور ایک ذات محمد کی ہے کہ جو احادیث میں علی کو بیان کرتا ہوا نظر آیا. بس دو ہی ذاتوں نے علی کو پہچانا ہے. اب اگر کسی کو علی کوئی چاہتا ہے کہ وہ علی کو پہچانے تو یا وہ زبان خدا سے پہچانے یا زبان مصطفیٰ سے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے انسان علی کو پہچانے. اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں مولا کے بارے میں. ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ علی کون ہے، علی کی مثال کیا ہے، یعنی علی کی معرفت کیا ہے. فرمایا کہ مثل علی فی الناس، لوگوں میں علی کی مثال. یعنی اگر لوگوں میں علی کو پہچاننا ہو تو کس طرح سے پہچانو گے؟ مثل علی فی الناس کمثل سورۃ قل هو اللہ احد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ اللہ محترم. یعنی علی کی مثال اگر لوگوں میں دیکھنی ہو تو علی کی مثال کیا ہے بتائیے؟ سورہ قل هو اللہ احد کی طرح ہے. بھائی عجیب مرحلہ محترم توجہ کا طالب ہوں کہ پیغمبر نے سورہ بقرہ کی مثال کیا ہے؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے، دیکھیے سورہ سب سے بڑا سورہ قرآن میں کون سا بتائیے؟ سورہ بقرہ. اگر بزرگی اور عظمت بیان کرنا چاہیے ہوتی، یعنی پیغمبر چاہتے ہیں کہ بزرگی بیان کرتے بڑی، کیونکہ سورہ بقرہ سب سے بڑا ہے، تو کیا فرماتے کہ مثل علی کمثل سورۃ البقرہ، علی کی مثال مثلا سورہ بقرہ کی طرح ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ علی علیہ السلام کی عظمت کو بیان
بیان کیا جائے، لیکن کیا فرمایا کہ علی کی مثال سورہ توجہ کا طالب ہوں سورہ توحید کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے توجہ کا طالب ہوں ان پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں توحید تلاش کرنا چاہو تو قل هو اللہ کو پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کے بعد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. یہی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں اگر قرآن میں توحید تلاش کرنا چاہو تو سورہ قل هو اللہ کو پڑھ لو، اور اگر لوگوں میں زندہ مجسم توحید تلاش کرنا چاہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو، یہاں تمہیں احدیت بھی نظر آئے گی، سمدیت بھی نظر آئے گی، لم یلد کا مظہر بھی ہوگا، ولم یولد کا مظہر بھی ہوگا، ولم یکن له کفوا احد کا مظہر بھی، یعنی قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کا زندہ مجسمہ دیکھنا ہو تو علی کی ذات کو دیکھو. اللہ اکبر محترم پڑھیے گا صلاۃ پڑھیے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. محترم کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 114 سوروں میں سے کس کا انتخاب کیا؟ سورہ توحید کا. اب یہی وجہ ہے کہ سورہ توحید کا جو مقام ہے وہ کسی اور سورت کا مقام نہیں ہے قرآن میں. سورہ توحید اصل یہی وجہ آپ دیکھیے کہ عدل، نبوت، امامت، قیامت ہو چاروں سوری دی، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، تمام فروئدین آپ کے اعمال، آپ کی عبادات، ہر چیز کا خلاصہ کیا بتائیے؟ توحید. یعنی اگر توحید نہ ہو تو کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اصل توحید ہے. جس طرح قرآن میں اصل توحید ہے ویسے ہی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ قرآن میں اگر اصل اور مرکز کو دیکھنا ہو تو وہ سورہ توحید ہوگی، اور اگر لوگوں میں اصل اور مرکز اور اللہ کی ولایت کا مظہر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، جہاں تمام بشریت اور فضیلتیں طواف کرتی ہوئی نظر آئیں اسے علی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. قل هو اللہ احد احدیت کا مظہر ہے. یہ وجہ ہے کہا گیا کہ علی لسان اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ احدیت کا مظہر ہے. اور اس طرح پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں علی کی مثال قل هو اللہ کی طرح ہے. اب اگر سورہ قل هو اللہ کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے گا، اور اگر اس سورہ توحید کو 2 مرتبہ پڑھا جائے 2/3 کا، اور اگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سورہ توحید کو اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ قرآن کا ثواب. یہ حدیث بیان الانوار میں موجود ہے کہ اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. یعنی یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس کے 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کی مثال قل هو اللہ کی طرح ہے. اللہ اکبر. جس طرح سے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، ویسے اگر دل میں علی کی محبت آ جائے تو 1/3 ایمان مکمل ہو جایا کرتا ہے. اگر دل میں توجہ بتائی ہوں، دل میں محبت آ گئی، اب چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، اگر دل میں ایک محبت آ گئی، ظاہر سی بات ہے علی کی محب فقط مسلمان نہیں ہے بلکہ پوری دنیا، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، وہاں علی کے ہمیں پروانے اور عاشق نظر آتے ہیں. تو بس اگر دل میں محبت آ گئی تو ایمان 1/3 ایمان مکمل ہو گیا. اب پیغمبر آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے 2 بار پڑھنے سے 2/3 جو ہے وہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے سورہ اخلاص کا، اسی طرح اگر علی کی محبت دل سے بڑھ کر زبان پر بھی آ جائے تو 2/3 ایمان مکمل ہو جائے. اگر دل سے زبان پہ آ جائے، زبان سے علی علی کرتا ہوا نظر آئے، جبھی تو فرمایا ذکر علی عبادہ. اس علی علی کرنے کو، علی کے ذکر کو کم نہ سمجھو، بلکہ جتنا جتنا علی علی بڑھتا جائے گا تمہاری مجلسوں میں اتنا اتنا ایمان مکمل ہوتا جائے. اس کے بعد یہی نہیں،
محبت کے بعد زبان سے بھی جاری ہو جائے، دل میں آ گئی 1/3، زبان سے ہو گئی 2/3، اور اگر زبان کے بعد علی کی محبت کا اظہار اعضاء و جوارح سے بھی ہونے لگے، رفتار و گفتار و کردار میں بھی علی کی محبت اور سیرت نظر آئے، تو انسان کا ایمان مکمل ہو گیا۔ بس امیر المومنین مثل سورہ قل هو اللہ ہے، یعنی مظہر احادیت ہے، یعنی مظہر صفات خدا ہیں۔ جب آپ دیکھیے کہ عربی شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ہا علی بشر کیف بشر، ہا علی بشر کیف بشر، کہ علی بشر ہیں اور وہ کیسے بشر ہیں، ربہ فیہا تجلی و ظہر، ہاں علی بشر کیف بشر، علی بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں۔ علی کو اگر پہچاننا ہو کہ وہ کیسے بشر ہیں تو بس اتنا پہچان لو، ربہ فیہا تجلی و ظہر، علی کی ذات وہ ذات ہے جس میں اللہ تجلی کر رہا ہے، اللہ کی صفات جس ذات میں ظاہر ہوتی ہوئی نظر آئے اسے علی کی اپنے علی ذات کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ پورے قرآن کو اگر دیکھا جائے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، قرآن صامت ہے، مگر آپ کو پتا ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو ساتھ رکھنا بھی ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور مولا فرماتے ہیں جو بلاغہ میں قرآن کی تعریف کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، وَلَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ، علی کی زبان سے قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ، کہ قرآن تجلی پروردگار کا نام ہے۔ لَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ، یعنی اللہ نے یہاں تجلی کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ فقط وہی تجلی نہیں تھی جو کوہ طور پہ جناب موسیٰ کے سامنے ہوئی تھی، بلکہ انسان اگر صاحب بصیرت ہو جائے اور اگر بامعرفت ہو جائے تو قرآن کی ہر آیت کوہ طور بنتی ہوئی نظر آئے گی، جس میں انسان تجلی پروردگار کو محسوس کر سکتا تجلی پروردگار ہے۔ اسی طرح امیر المومنین قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، وہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے، اس کا ہر ایک لفظ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، علی کا ہر ایک کلمہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے قرآن تجلی پروردگار ہے، اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا نور وہاں ظاہر ہو رہا ہے، ویسے علی کی ذات بھی تجلی پروردگار ہے۔ یعنی میں کہوں جس طرح سے قرآن میں آیات کے ذریعے سے اللہ جلوہ گر ہو رہا ہے، اللہ کی تجلی ہے، اسی طرح علی کی ہر ایک صفت میں اللہ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ ذریعہ آپ دیکھیے کہ مولا کی پوری زندگی ایک الہی زندگی ہے۔ امام اگر کسی شے پر افتخار کر رہے ہیں، امام اگر کسی شے کو اپنے لیے عزت قرار دے رہے ہیں تو وہ کیا قرار دے رہے ہیں؟ یہ آج کا پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں دے کے جا رہا ہوں۔ الہی کفا بی فخر ان تکون لی ربا، الہی میرے فخر کے لیے کافی ہے علی جیسا امام ہو جس کی پوری زندگی فضیلتوں اور شرافتوں پر مشتمل ہو، جس کی زندگی کا ایک پہلو فخر و مباحات پر مشتمل ہو، ایک پہلو پر، ایک لہجے پر افتخار کیا جا سکتا ہو۔ وہ علی کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں، یا اللہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تجھ جیسا میرا رب اور پروردگار ہے۔ وَإِلَٰهِ كَفَىٰ بِعِزًّا،
ان تکون علی ربا، اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں علی تجھ جیسے اللہ کا بندہ ہوں. یعنی میری عزت، میرا افتخار فقط تو ہے. کوئی مقام ہو، منصب ہو، دنیا ہو، دولت میرے لیے فخر نہیں بن سکتی ہے، میری عزت میں اضافہ نہیں کر سکتی ہے. دوسروں کے پاس دوسروں کے پاس دولتیں بہت تھی، دوسروں کے دسترخوان بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، دوسرے کی محفلوں میں بڑی بڑی رنگینیاں ہوا کرتی تھی. علی کی محفلیں بڑی سادہ ہوا کرتی تھی. مگر آج بھی کوئی دیکھے کہ جتنا نام علی کا روشن ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ واضح ہوا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہی انسان کی عزت کا باعث بنا. اور اگر اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو وہ صرف ظاہری دنیا میں ہی رہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. بس علی کی طرز زندگی یہی ہے کہ انسان صرف اللہ کے لیے زندگی. یہی وجہ محترم وقت ہمارے پاس کم ہے کیونکہ اور جگہ مجھے جانا ہے، ورنہ مزید رائز پیش کرتا. علی کی طرز زندگی یہی ہے کہ انسان صرف اللہ کے لیے کام کرے، اگرچہ کتنی ہی مشکلات انسان کو برداشت کرنا کیوں نہ پڑے. علی نے ایسی عدالت کو رائج کیا جس کے بعد لوگوں سے وہ عدالت برداشت نہ ہوئی. راوی کہتا ہے کہ 18 رمضان المبارک کا دن گزرا، افطاری کا وقت آیا. امام اپنی بیٹی ام کلثوم کے پاس افطاری کرنے کے لیے آتے ہیں. بیٹیاں کتنی منتظر رہتی ہیں کہ ان کے باپ ان کے گھر میں آئیں، لیکن کیا معلوم بی بی ام کلثوم کو کہ میری بابا کی آج آخری افطاری ہے. امام آتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں. بی بی ام کلثوم سامنے 2 غذائیں رکھتی ہیں جیسے غذاؤں کو رکھا گیا. ایک مرتبہ امام نے دیکھا اور کہا بیٹی تم نے کب دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے 2 غذاؤں کو ایک ساتھ تناول کیا ہو؟ ارے بیٹی نے چاہا تو نمک کو اٹھایا جائے، لیکن ہاں مولا نے کہا نمک کو رکھو اور دودھ کو اٹھا لو. آج علی نمک کے ساتھ افطاری کریں گے. اجرکم اللہ. راوی کہتا ہے کہ پوری رات امام عبادت انجام دیتے رہے. ہاں کبھی صحن میں آتے، کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی صحن میں آتے، کبھی کمرہ عبادت میں داخل ہوتے. مگر ایک مرتبہ جب امام صحن میں آئے، آسمان کی طرف نگاہ کی اور ایک جملہ کہا